السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج ہم ایک نہایت اہم اور چونکا دینے والی صورتحال پر بات کریں گے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ کیا کر دکھایا ہے۔ ایران نے اس ٹائم امریکہ کو ایسے بھنور میں لا کھڑا کیا ہے کہ نہ ہی امریکہ اس بھنور میں ڈوب رہا ہے اور نہ ہی نکل پا رہا ہے۔ ایران نے واضح پیغام دیا ہے کہ سمندروں کی طاقت اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے اصل مالک ہیں، اور امریکہ کو کھلا چیلنج دیا ہے کہ اگر ہمت ہے تو پھر آ کر مقابلہ کریں۔ دوستو ایران نے امریکہ سے بدلے لیتے ہوئے 2 جہاز اپنی تحویل میں لے لیے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکہ نے ایران کے ایک جہاز کو قبضے میں لیا تھا اور ایک ایسا جہاز کو بھی پکڑا جس کی کوئی واضح شناخت نہیں تھی۔ جواب میں ایران نے بھی صرف 2 جہاز پکڑے، بلکہ ایک جہاز پر حملہ بھی کیا، اور یہ حملہ گن فائر کے ذریعے کیا گیا۔ یہ تمام کارروائی آبنائے ہرمز کے علاقے میں کی گئی، جو عالمی تجارت کے لیے ایک انتہائی اہم گزرگاہ ہے۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سخت پیغام دیتے ہوئے کہا، تم ہمارے جتنے بھی جہاز تباہ کرو یا قبضے میں لے لو، تمہیں اس کی پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت عالمی سطح پر اتنی شدید تشویش پائی جا رہی ہے، اس ٹائم پوری دنیا کی جو معیشت جو ہے دوستو وہ خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی اس بات پر اب دوستو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک دوسرے کے جہاز پکڑنا اور حملے کرنا انتہائی خطرناک عمل ہے، یہ بند کرو، یہ پوری دنیا کو تباہی میں لے جا سکتا ہے۔ مگر دوستو امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کس کی سن سکتا ہے؟ اور سوال سب سے بڑا جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس سب کشیدگی کی ابتدا کس نے کی؟ دوستو حقیقت یہی ہے کہ پہلا قدم تو امریکہ نے ہی اٹھایا جب اس نے ایران کے جہاز کو قبضے میں لیا۔ اس کے بعد ایران نے بھی بھرپور جواب دیا۔ اب صورتحال دوستو یہ ہو چکی ہے کہ نہ امریکہ کے جہاز محفوظ ہیں اور نہ ہی دیگر ممالک کے۔ اب نئے ہرمز میں طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے۔ دوسری طرف دوستو ایک بڑی پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ یورپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ اس جنگی صورتحال کی وجہ سے ان کی معیشت بری طریقے سے تباہ اور متاثر ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ توانائی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے اور اب حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ دیکھیے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں تاکہ معیشت کی جو تباہی ہو رہی ہے وہ اس سے بچا جا سکے۔ اسی دوران جنوبی کوریا، یاد رکھیے گا جنوبی کوریا کے اعلیٰ حکام بھی ایران پہنچے، جن کے چہروں پر بھی پریشانی اور خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جنوبی کوریا ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہو رہا ہے تاکہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایران آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ وہی فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سا جہاز گزرے گا اور کون سا نہیں۔ اگر کسی کو اجازت بھی دی جا رہی ہے تو وہ ایران کی شرائط اور قیمت پر۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایران اپنے جہاز نکال کر لے کے جا رہا ہے، اور ایران دوستو جو جہاز نکال رہا ہے اس نے درجنوں جہاز وہاں سے نکالے اور ناکہ بندی کو توڑ چکا ہے۔ یہاں تک کہ اگر فرانس یا کسی اور ملک کا جہاز ایران کے راستے سے گزرتا ہے تو امریکہ اسے روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ امریکہ کی حکمت عملی کمزور پڑ چکی ہے۔ یورپ اب امریکہ سے ناراض ہو کر خود ایران اور روس سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ سب سے اہم جو بات ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ایران کو اس وقت روکنا کسی کے بس کی بات نہیں رہی۔ وہ نہ صرف جہاز قبضے میں لے رہا ہے بلکہ واضح طور پر امریکہ کو چیلنج بھی کر رہا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آؤ اپنے جہاز چھڑا کر دکھاؤ۔ ادھر یورپ کی حالت یہ ہے کہ وہ امریکہ سے تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ اس تنازع نے ان کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یوکرین کا معاملہ بھی الجھ چکا ہے، جنگ بندی کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں اور یوکرین کی قیادت بھی امریکہ پر اعتماد کھو رہی ہے۔ دوسری طرف روس تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے اور یوکرین کے بڑے حصے پر وہ قبضہ کر چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آدھا علاقہ ہاتھ سے نکل جائے تو باقی بھی جلد نکل جائے گا۔ یہی مثال ہمیں افغانستان میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں ایک رات میں کابل فتح ہو گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ تیل کی قیمت کی صورتحال دوستو اس وقت کیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں جو ہے وہ تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایران کی کارروائیوں کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اب تیزی سے دوبارہ بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ تیل کی قیمت کم ہو، لیکن اس کے پاس محدود آپشن رہ گئے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بحری ناکہ بندی ختم کر دے، جس سے مارکیٹ میں استحکام آ سکتا ہے، اور ایران بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بحری
جو ناکہ آپ نے کری بھی ہے وہ چھوڑیں تاکہ جو ہے مذاکرات کا راستہ نکل سکے۔ لیکن دوستوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ ایسا کرتا ہے تو دنیا اسے کمزور سمجھے گی، اس لیے ممکن ہے کہ وہ کسی اور ملک کا نام لے کر یہ اعلان کرے کہ ہم مذاکرات کے لیے کہ وہ اپنی بحری ناکہ بندی کری بھی ہے وہ چھوڑیں تاکہ اپنی ساکھ بچا سکیں۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، کیونکہ امریکہ نے جتنی بار بھی ٹویٹ کیا اس میں پاکستان کا نام لیا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا شکریہ، ان کے کہنے پہ ہم نے سیز فائر کیا، ان کے کہنے پر ہم نے جو جنگ بندی ہے اس کے سیز فائر میں اضافہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے یہ سب دیکھا ہے خبروں میں، مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوستو یہ صورتحال امریکہ کے لیے ایک بڑی سفارتی شکست بنتی جا رہی ہے اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ دوستو سبھی روٹی کھاتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس دنیا کو بتا رہا تھا کہ ایران مذاکرات کے لیے بے چین ہے، لیکن حقیقت دوستو اس کے بالکل برعکس نکلی۔ امریکہ کے جہاز اسلام آباد آ گئے، مگر ایرانی وفد جو ہے وہ پاکستان نہیں آئے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی شرائط کے بغیر کسی سے بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ ایران نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ جو ملک میدان میں جیت رہا اسے پھر کسی سے ڈیل یا منت سماجت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوستو اس وقت عالمی منظرنامہ یہی بتا رہا ہے کہ امریکہ شدید دباؤ میں ہے، اس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اور اس کی پالیسیاں جو ہے وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ سفارتی سطح پر بھی اسے کامیابی نہیں مل رہی اور ایران مذاکرات کی میز پر آنے کو بھی تیار نہیں۔ اب واحد راستہ یہی بچتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مذاکرات کا آغاز ہو، چاہے امریکہ کو کسی اور ملک کا سہارا لینا پڑے، اس کا نام استعمال کرنا پڑے اور یہ کہنا پڑے کہ فلانے ملک نے ہمیں کہا اس لیے ہم ناکہ بندی ختم کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے، ناکہ بندی ختم ہوتی ہے، تو دوستو آپ دیکھیے گا کہ تیل کی قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں اور عالمی معیشت کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن ان سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اپنی پوزیشن کیسے سنبھالتا ہے۔ دوستو اس وقت حالات یہ ہیں کہ مارکیٹ میں بھی امریکہ کی جو بیانات ہیں یا صدر ٹرمپ کے جو بیانات ہیں اسے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا، کیونکہ وہ بار بار اپنے موقف بدلتے ہیں اور انہوں نے مارکیٹ میں اپنا اعتماد ختم کر دیا ہے۔ اور دوستو امریکہ کے جو صدر جو بیان دے رہے ہیں وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آپ نے مثال سنی ہوگی کہ شیر آیا کی کہانی ہم نے بار بار سنی ہے، کیونکہ جب بار بار جھوٹ بولا جائے تو دوستو پھر اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوستو آخر صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ ایران نے واضح طور پر امریکہ کو چیلنج دے دیا ہے کہ اگر ہمت ہے تو اپنے جہاز چھڑا لو۔ ایران کا کہنا ہے کہ جب تم نے ہمارے جہاز پکڑے تو ہم نے بھی جواب دیا اور اب یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا۔ اور ایران نے یہاں تک کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ہر جہاز کو اجازت بھی لینی ہوگی اور انہیں بھاری رقم بھی ادا کرنی پڑے گی۔ دوستو حالات اس ٹائم بہت کشیدہ ہیں اور ایران ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ انشاءاللہ دوستو اب میں روز آپ کو اس چینل پہ ویڈیو بنا کے دوں گا اور جنگ کی جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں شیخ کاشف، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔